السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، نالج پیز میں خوش آمدید۔ رسپیکٹڈ ویورز، ہم نے جنرل سائنس کلاس 4 سے لے کر کلاس 8 تک تمام اہم پوائنٹس اکٹھے کر کے ان پر MCQs بنائے ہیں اور تمام آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے۔ کلاس 4 اور کلاس 5 کے MCQs آلریڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آج ہم کلاس 6 جنرل سائنس کے MCQs کا پارٹ 3 ڈسکس کریں گے۔ رسپیکٹڈ ویورز، اگر آپ ان تمام بکس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ہر کلاس کے سائنس سبجیکٹ سے اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں اور اس سے MCQs بنائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچ سکے اور تیاری بھی پراپر طریقے سے پوری ہو سکے اور کوئی بھی اہم پوائنٹ مس نہ ہو جائے۔ رسپیکٹڈ ویورز، PST، CT، PET اور DM کے لیے یہ سیریز انتہائی ضروری ہے۔ ایک بار جا کر چینل پر دیکھ لے، جو کہ الگ پلے لسٹ کی فارم میں اویلیبل ہے، اور ہر کلاس کا سائنس پورشن زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کا 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اور 20 منٹ تک کا وقت لے سکتا ہے۔ رسپیکٹڈ ویورز، کلاس 6 جنرل سائنس کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا لنک ڈسکرپشنز میں دیا گیا ہے، آپ لوگ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ رسپیکٹڈ ویورز، دیر کے بغیر چلتے ہیں پارٹ 3 کی طرف۔ پارٹ 3 میں ہم چیپٹر نمبر 6 ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنڈز اور چیپٹر نمبر 7 مکسچر سے 50 MCQs آپ لوگوں کی تیاری کے لیے پرووائڈ کریں گے۔ کویسچن نمبر 1 ہے Who arranged elements in periodic table by increasing atomic mass in 1869؟ 1869 میں کس نے عناصر کو جوہری کیمیت کے مطابق ترتیب دیا؟ آنسر ہے آپشن سی، دمیتری مندلیف۔ رسپیکٹڈ ویورز، 1869 میں روسی سائنسدان دمیتری مندلیف نے پہلا پیریوڈک ٹیبل ترتیب دیا۔ اس نے عناصر کو ان کے ایٹامک ماس کے لحاظ سے ترتیب دیا اور پیریوڈک ٹیبل میں ایسے عناصر جو دریافت نہیں ہوئے تھے ان کے لیے خالی جگہ چھوڑی تھی۔ کویسچن نمبر 2 ہے What do we call matter that consists of the same type of atoms؟ وہ مادہ جو ایک جیسے ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، ایلیمنٹ۔ ایلیمنٹ ایک خالص یعنی پیور سبسٹانس ہوتا ہے اور ایک جیسے ایٹم سے بنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آکسیجن O2، ہائیڈروجن H2، یہ سب ایلیمنٹس ہیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے How many total elements are there؟ کل کتنے عناصر دریافت ہو چکے ہیں؟ آنسر ہے آپشن ڈی، 118، یعنی 118۔ 118 ایلیمنٹس سے تقریباً 92 قدرتی عناصر یعنی نیچرل ایلیمنٹس ہے، جبکہ باقی 26 لیبارٹریز میں بنائے گئے ہیں۔ پہلا ایلیمنٹ ہائیڈروجن ہے اور آخری ایلیمنٹ اوگنین ہے جس کا سمبل OG ہے۔ کویسچن نمبر 4 ہے What is the Latin name for sodium؟ سوڈیم کا لاطینی نام کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، نیٹریم۔ نیٹریم سوڈیم کا لاطینی نام ہے اور Na سوڈیم کا سمبل ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے 99% of the human body is made up of how many elements؟ انسانی جسم کا 99% حصہ کتنے عناصر پر مشتمل ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، 6۔ انسانی جسم کا 99% حصہ درج ذیل 6 عناصر پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ ہے آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس۔ جسم کا تقریباً 65% حصہ آکسیجن پر مشتمل ہوتا ہے کیونکہ جسم میں زیادہ تر پانی ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 6 ہے What properties do metals have؟ دھاتوں کی کون سی خاصیتیں ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی، ڈکٹائل اینڈ مالیبل۔ میٹلز کی چند اہم خاصیتیں درج ذیل ہے۔ ڈکٹائل یعنی مطلب لچکدار، میٹلز کو باریک تاروں میں بدلا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 ہے مالیبل یعنی قابل تشکیل، مطلب میٹلز کو دباؤ سے شیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کویسچن نمبر 7 ہے Which of these is a metal؟ ان میں سے کون سی دھات ہے؟ آنسر ہے آپشن اے، آئرن۔ آئرن ہمارے پاس میٹل ہے۔ کویسچن نمبر 8 ہے Which of these is not a metal؟ ان میں سے کون سی دھات نہیں ہے؟ آنسر ہے آپشن اے، کلورین۔ کلورین ایک نان میٹل ہے اور یہ پیریوڈک ٹیبل کے ہیلوجین گروپ میں شامل ہے، جبکہ کاپر، زنک اور آئرن تینوں میٹلز ہیں۔ یہ روم ٹمپریچر پر سالڈ ہوتے ہیں اور ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی یعنی بجلی و حرارت کے لیے گڈ کنڈکٹرز ہوتے ہیں۔ کویسچن نمبر 9 ہے Which element is liquid at room temperature؟
کون سا عنصر روم ٹمپریچر پر مائع ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی مرکری۔ مرکری ایک واحد میٹل ہے جو روم ٹمپریچر یعنی تقریباً 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر مائع حالت میں ہوتا ہے۔ مرکری حرارت سے پھیلتی ہے، اس لیے پرانے تھرمامیٹروں میں اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ کویشچن نمبر 10 ہے وچ گیس از ویری لائٹ اینڈ یوزڈ ان ایئر شپس اینڈ بیلونز؟ کون سی گیس بہت ہلکی ہوتی ہے اور غباروں اور ایئر شپس میں استعمال ہوتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ہیلیم۔ ہیلیم ایک لائٹ اور نان انفلیمیبل یعنی غیر آتش گیر گیس ہے جس کی وجہ سے ایئر شپس اور غباروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اتنی ہلکی ہے کہ زمین کی گریوٹی سے نکل کر خلا میں چلی جاتی ہے۔ کویشچن 11 ہے وچ ایلیمنٹ از فاؤنڈ ان لیونگ تھنگز اینڈ میکس اپ موسٹ آف دا باڈی ماس؟ کون سا عنصر زندہ اجسام میں پایا جاتا ہے اور جسم کی زیادہ تر کمیت بناتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی کاربن۔ کویشچن نمبر 12 ہے ان وچ انڈسٹری از کاربن ان دا فارم آف ڈائمنڈ یوزڈ؟ ہیرا یعنی ڈائمنڈ جو کاربن کی شکل ہے کس صنعت میں استعمال ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی جیولری۔ کویشچن 13 ہے وٹ از دا موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ ان دا یونیورس؟ کائنات میں سب سے زیادہ پایا جانے والا عنصر کون سا ہے؟ آنسر ہے آپشن ڈی ہائیڈروجن۔ ہائیڈروجن کائنات کا سب سے زیادہ پایا جانے والا عنصر ہے جو تقریباً 75% مادہ پر مشتمل ہے۔ پیریاڈک ٹیبل کا پہلا اور سادہ عنصر ہے جس میں صرف ایک پروٹان اور الیکٹران ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج اور دوسرے ستارے ہائیڈروجن کو نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے ہیلیم میں تبدیل کرتے ہیں اور توانائی پیدا کرتے ہیں۔ کویشچن 14 ہے ہائیڈروجن از یوزڈ ان وچ آف دا فالوئنگ؟ ہائیڈروجن کہاں استعمال ہوتا ہے درج ذیل میں سے؟ آنسر ہے آپشن بی فرٹیلائزرز اینڈ راکٹ فیول۔ ہائیڈروجن فرٹیلائزرز میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ راکٹس میں ایز اے فیول بھی استعمال ہوتا ہے۔ کویشچن 15 ہے ڈیورنگ ورلڈ وار II ہائیڈروجن واز یوزڈ ان؟ دوسری جنگ عظیم میں ہائیڈروجن کہاں استعمال ہوئی؟ آنسر ہے آپشن سی بیلونز اینڈ ایئر شپس، غباروں اور ایئر شپس میں۔ کویشچن 16 ہے وٹ پرسنٹیج آف دا ارتھ ایٹماسفیئر کنٹینز نائٹروجن؟ زمین کی فضا میں کتنے فیصد نائٹروجن ہوتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی 87%۔ فضا کا تقریباً 78% نائٹروجن پر مشتمل ہوتا ہے۔ آکسیجن فضا کا 21% ہے جبکہ ارگان، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن اور دیگر گیسیں باقی 1% میں شامل ہوتی ہے۔ کویشچن 17 ہے نائٹروجن ہیز وچ آف دیز پراپرٹیز؟ نائٹروجن کی کون سی خاصیت ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ٹیسٹ لیس اینڈ آرڈر لیس۔ کویشچن 18 ہے وٹ از دا موسٹ ابنڈنٹ لائٹ ویٹ میٹل ان ارتھ کرسٹ؟ زمین کے خول میں سب سے زیادہ پائی جانے والی ہلکی دھات کون سی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ایلومینیم۔ ایلومینیم زمین کے کرسٹ میں پائی جانے والی سب سے ہلکی دھات ہے۔ کویشچن 19 ہے وٹ از فارمڈ وین 2 or more atoms are joined together؟ جب دو یا دو سے زیادہ ایٹمز آپس میں جڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی مالیکیول۔ جب دو یا دو سے زیادہ ایٹمز آپس میں ملتے ہیں تو مالیکیول بنتا ہے۔ کویشچن نمبر 20 ہے وٹ آر ہائیڈروجن، آکسیجن اینڈ کلورین ایگزامپلز آف؟ ہائیڈروجن، آکسیجن اور کلورین کس کی مثالیں ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی ڈائی ایٹامک مالیکیولز۔ ہائیڈروجن H2، آکسیجن O2 اور کلورین Cl2 سب ڈائی ایٹامک یعنی دو ایٹمی مالیکیول ہے اور یہ دو ایٹم آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ پیئرز میں پائے جاتے ہیں۔ کویشچن 21 ہے ہاؤ مینی ایٹمز آر ان اوزون اینڈ سلفر مالیکیول ریسپیکٹیولی؟ اوزون اور سلفر کے مالیکیول میں بالترتیب کتنے ایٹمز ہوتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی 3 and 8، 3 اور 8۔ اوزون یعنی O3 ایک مالیکیول ہے جو 3 آکسیجن ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ سلفر اپنی قدرتی حالت میں 8 سلفر ایٹمز پر مشتمل ایک مالیکیول بناتا ہے جو ایک رنگ سٹرکچر میں ہوتا ہے۔ کویشچن 22 ہے وٹ از اے کمپاؤنڈ؟ کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ڈفرینٹ ایلیمنٹس کیمیکلی کمبائنڈ ان فکسڈ ریشو۔ کمپاؤنڈ ایک پیور یعنی خالص سبسٹانس ہوتا ہے
جو دو یا دو سے زیادہ مختلف ایلیمنٹس سے بنا ہوتا ہے اور خاص تناسب میں کیمیائی طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ کویسچن 23 ہے وٹ ڈو سوڈیم اینڈ کلورین فارم؟ سوڈیم اور کلورین مل کر کیا بناتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی سالٹ۔ سوڈیم اور کلورین کے کیمیکل کمبینیشن سے NaCl بنتا ہے جو کہ عام نمک یعنی سالٹ ہے۔ کویسچن 24 ہے واٹ از دا فارمولا آف کامن سالٹ؟ عام نمک کا کیمیائی فارمولا کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے NaCl۔ NaCl عام نمک یعنی کامن سالٹ کا فارمولا ہے۔ کویسچن 25 ہے واٹ از دا کیمیکل فارمولا آف سکروز شوگر؟ سکروز یعنی چینی کا کیمیائی فارمولا کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی C12H22O11۔ سکروز ٹیبل شوگر یعنی عام چینی کا سائنٹیفک نیم ہے اور اس کا کیمیکل فارمولا ہے C12H22O11۔ اس میں 12 کاربن 22 ہائیڈروجن اور 11 آکسیجن ایٹمز ہوتے ہیں۔ کویسچن 26 ہے شوگر ان پلانٹس از میڈ بائی وچ پروسیس؟ پودوں میں شکر کس عمل سے بنتی ہے؟ آنسر ہے آپشن بی فوٹوسنتھسس۔ پلانٹس میں شوگر فوٹوسنتھسس کے عمل سے بنتے ہیں۔ کویسچن 27 ہے what is the ratio of carbon to oxygen in carbon dioxide؟ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کاربن اور آکسیجن کا تناسب کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی 1:2۔ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کاربن اور آکسیجن کا تناسب 1:2 ہے۔ کویسچن 28 ہے which of the following is an element؟ ان میں سے کون سا عنصر ہے؟ تو آنسر ہے آپشن سی کاپر۔ ایلیمنٹ وہ خالص سبسٹانس ہوتا ہے جو صرف ایک ہی قسم ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ کویسچن 29 ہے which of the following is a compound؟ ان میں سے کون سا مرکب ہے؟ آنسر ہے آپشن سی NaCl۔ دیے گئے آپشنز میں NaCl کمپاؤنڈ ہے۔ کویسچن نمبر 30 ہے سوڈیم کلورائڈ از فارمڈ بائی دا کمبینیشن آف which ایلیمنٹس؟ سوڈیم کلورائڈ کس عناصر کے امتزاج سے بنتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی سوڈیم اینڈ کلورین۔ کویسچن 31 ہے what is formed when atoms combine؟ ایٹمز کے امتزاج سے کیا بنتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی مالیکیول۔ کویسچن 32 ہے what type of matter is formed by the combination of elements؟ عناصر کے امتزاج سے کس قسم کا مادہ بنتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی مالیکیول۔ کویسچن 33 ہے what is the correct symbol for aluminium؟ ایلومینیم کا درست کیمیائی نشان کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے Al۔ Al ایلومینیم کا کریکٹ سمبل ہے۔ کویسچن 34 ہے A mixture consists of how many substances that are not chemically combined؟ مخلوط مادہ کتنی ایسی سبسٹانسز پر مشتمل ہوتا ہے جو کیمیائی طور پر آپس میں جڑی نہیں ہوتی؟ آنسر ہے آپشن بی 2 or more، 2 یا 2 سے زیادہ۔ کویسچن 35 ہے what type of mixture is salt and water؟ نمک اور پانی کیسی مخلوط شکل ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ہوموجینیس مکسچر۔ واٹر اور سالٹ کا کمبینیشن ہوموجینیس مکسچر ہے۔ کویسچن 36 ہے what type of mixture is formed by oil and water؟ پانی اور تیل سے کون سی مخلوط شکل بنتی ہے؟ آنسر ہے آپشن اے ہیٹروجینیس مکسچر۔ تیل اور پانی کا کمبینیشن ہیٹروجینیس مکسچر ہوتا ہے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، اوپر دیے گئے چند MCQs آلریڈی کلاس 5 کے جنرل سائنسز میں ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لیے ہیں اور مکمل پلے لسٹ اویلیبل ہے۔ اگر آپ لوگ وہ ویڈیوز دیکھ لیں تو آگے بہت آسانی ہوگی۔ کویسچن 37 ہے what happens when elements are chemically combined together؟ جب عناصر آپس میں کیمیائی طور پر جڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی A compound is formed۔ ایلیمنٹس یعنی عناصر کیمیائی طور پر آپس میں جڑ کر کمپاؤنڈ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوڈیم اور کلورین مل کر نمک یعنی NaCl بناتے ہیں۔ کویسچن 38 ہے ایلیمنٹس consist of the same type of atoms and cannot be broken down into simpler substances that is true for؟ عناصر ایک جیسے ایٹمز پر مشتمل ہوتے ہیں اور انہیں سادہ مادوں میں نہیں توڑا جا سکتا، یہ کس کے لیے درست ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ایلیمنٹس۔ کویسچن 39 ہے what are alloys؟ الائے کیا ہے؟
आंसर है ऑप्शन बी, मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। एलाई एक मिक्सचर होता है जो किसी मेटल को दूसरी मेटल या नॉन मेटल्स के साथ मिलाकर बनाया जाता है ताकि उसकी खसूसियात मसलन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रेजिस्टेंस तेज़ हो जाए। मसलन ब्रास जो जिंक और कापर से बनता है, इसी तरह स्टील जो आयरन और कार्बन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज़ द मेन मेटल और बेस मेटल इन एन एलॉय कॉल्ड? एलॉय में सबसे अहम धात या बेस धात को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, बेस मेटल। एलॉय में जो मेटल सबसे ज़्यादा मकदार में मौजूद होती है उसे बेस मेटल कहा जाता है। क्वेश्चन 41 है, व्हाट इज़ द ब्रास इन एलॉय ऑफ? ब्रास किस धातुओं का मुरक्कब है? आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर एंड जिंक। ब्रास कॉपर और जिंक का एलॉय है। क्वेश्चन 42 है, व्हाट इज़ वाइनेगर अ मिक्सचर ऑफ? सरका किसका मुरक्कब है? आंसर है ऑप्शन ए, वाटर एंड एसिटिक एसिड। सरका पानी और एसिटिक एसिड का मुरक्कब है। क्वेश्चन 43 है, व्हाट इज सिलेंडर गैस एलपीजी अ मिक्सचर ऑफ? सिलेंडर गैस एलपीजी किसका मुरक्कब है? आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोकार्बन्स। सिलेंडर गैस हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्वेश्चन 44 है, हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स? हाइड्रोकार्बन को किस किस्म के मुरक्कब के तौर पर दर्जाबंदी किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन 45 है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? हवा किसका मुरक्कब है? आंसर है ऑप्शन बी, डिफरेंट गैसेस। हवा मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर है। क्वेश्चन 46 है, व्हाट मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स? दो ठोस मादों के मुरक्कब को अलहदा करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, विनोविंग। क्वेश्चन 47 है, व्हाट इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स? गैर हल पजीर ठोस मादों को मायात से अलग करने के लिए कौन सा अमल इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन 48 है, व्हाट इज डिकांटेशन? डिकांटेशन क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, अ प्रोसेस टू सेपरेट लिक्विड लेयर्स। डिकांटेशन एक ऐसा अमल है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाला माया निकाला जाता है ताकि नीचे बैठे हुए ठोस ज़र्रात या बारी माया से अलहदा हो सके। क्वेश्चन 49 है, व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, अ प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन टू सेपरेट लिक्विड फ्रॉम सोल्यूशन। डिस्टिलेशन वह अमल है जिसमें सॉल्यूशन को गर्म करके लिक्विड को बुखारात में बदला जाता है और फिर इसे ठंडा करके दोबारा माया की शक्ल में हासिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी यूज्ड फॉर? क्रोमेटोग्राफी का क्या मकसद है? आंसर है ऑप्शन ए, टू सेपरेट डिजॉल्व सब्सटेंसेस। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए महलूल में मौजूद मुख्तलिफ तहलीलशुदा मादों को अलहदा किया जाता है, ख़ास तौर पर जब वह मुख्तलिफ रंग के खसूसियात रखते हो। रिस्पेक्टेड व्यूवर, जनरल साइंस क्लास 6 से हमने 50 MCQs डिस्कस कर लिए और जल्द पार्ट 4 और पार्ट 5 में मज़ीद 90 MCQs आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि ऐसा करने से हमें आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, और दीगर कोई सजेशन या राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि कोई अहम वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। शुक्रिया।